الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. صدق الله مولانا العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 116 میں فرماتے ہیں، اور اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے. وہ تو وہم و گمان کے سوا کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ خیالی اندازے لگاتے رہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر زمین کی اکثریت کا اتباع کرو گے، زمین کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. اور جب الیکشن ہوتا ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، تو اکثریت ہی کے پیچھے چلا جاتا ہے. دار و مدار اکثریت پر ہوتا ہے، اس بات پر نہیں ہوتا کہ جو ووٹ ڈال رہا ہے اس کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے. کافر ووٹ ڈالے گا تو بھی ایک ووٹ ہوگا، مسلمان ایک ووٹ ڈالے گا تو بھی ایک ووٹ ہوگا. اگر نیک ایک ووٹ ڈالے گا تو بھی ایک ووٹ ہوگا، فاسق ایک ووٹ ڈالے گا، گنہگار، بدکار، سیاہکار، تو وہ بھی ایک ووٹ ہوگا. اور عالم ایک ووٹ ڈالے گا تو بھی وہ ایک ووٹ ہوگا، جاہل ایک ووٹ ڈالے گا تو وہ بھی ایک ووٹ ہوگا. تو دار و مدار اکثریت پر ہے، اس بات پر نہیں ہے کہ جو ووٹ ڈال رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے. یعنی اکثریت کے پیچھے چلنا تباہی کا سبب ہے، اکثریت کے پیچھے چلنا بربادی کا سبب ہے. اکثریت کے پیچھے چلنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے گمراہی کا سبب ہے. اسی لیے ووٹ کا جو سسٹم ہے وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے. اور یہ جمہوری سسٹم جو ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ کفر کا سسٹم ہے، اسلام کا سسٹم نہیں ہے. ابھی مثال کے طور پر جب آپ کسی کو ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ اس
ووٹ کا آپ سے طلبگار ہے، یعنی وہ آپ سے طلب کر رہا ہے، آپ سے وہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کو ووٹ دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے کوئی عہدہ طلب کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ہرگز اپنے کام کے لیے اس کو استعمال نہیں کریں گے جو اس کا طلبگار ہو، یعنی جو خود طلب کرتا ہے، جو خود چاہتا ہے، ہم اس کو عہدہ نہیں دیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امارت کو طلب نہیں کرنا، امارت کو یعنی امیر بننے کو طلب نہیں کرنا، اس کی خواہش نہیں کرنا کہ تمہیں امیر بنایا جائے، اس لیے کہ اگر تمہیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں تمہاری چاہت پر امیر بنایا گیا تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، تم اکیلے ہوگے، تمہیں اپنے آپ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر تم نے طلب نہیں کیا، تم نے امیر بننا طلب نہیں کیا، اس کی خواہش نہیں کی، مگر اس کے باوجود تمہیں امیر بنا دیا گیا، تو پھر تمہاری اللہ مدد کرے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اللہ کی طرف سے۔ ابھی آپ جس کو ووٹ ڈال رہے ہو وہ تو اس کا طلبگار ہے، وہ تو خود مانگ رہا ہے کہ مجھے ووٹ دو۔ ترازو پہ ٹھپا لگاؤ، کتاب پہ ٹھپا لگاؤ، تیر پہ ٹھپا لگاؤ، استری پہ ٹھپا لگاؤ، شیر پہ ٹھپا لگاؤ، کتاب پہ ٹھپا لگاؤ، بلے پر ٹھپا لگاؤ، خود طلب کر رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو اس کا طلبگار ہو اس کو نہ بناؤ۔ تو آپ کا ووٹ دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی مخالفت ہوگی، تو پھر آپ کیوں ووٹ دیتے ہیں؟ اسی طرح آپ جس کو بھی ووٹ دیں، کوئی بھی جماعت ہو، چاہے وہ مذہبی جماعت کی شکل میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہو یا لا مذہبی سیکولر جماعت کی شکل میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہو، آپ کسی کو بھی ووٹ دیں، وہ اسی انگریزی نظام، اسی انگریزی قانون کا حصہ بنے گا اور اسی کے مطابق چلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسلام کو لے کر آ جائے گا، وہ قرآن و حدیث کو لے کر آ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ اسی مغربی جمہوری انگریزوں کے نظام کا حصہ ہوگا۔ تو پھر آپ کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ آپ اسے ووٹ دیں؟ اور ایک اور بات آپ سمجھو کہ آپ جس کو ووٹ دیتے ہو کہ وہ آپ کے نزدیک دوسروں سے بہتر ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ بدعنوان ہیں، بد کردار ہیں، بد مذہب ہیں، بد دین ہیں، لیکن آپ کا کسی ایک کو بھی ووٹ دینا
اس جمہوری نظام کا حصہ بننا ہوگا، اور یہ جمہوری نظام ان سب کو حق دے رہا ہے کہ اپنی اپنی پارٹی بناؤ۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھو۔ فضل الرحمان وہ بولتا ہے کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، بولتا ہے نہیں بولتا؟ بولتا ہے نا کہ عمران خان جو ہے وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور وہ عمران خان کی نیازی کی بھرپور مخالفت کرتا ہے نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ فضل الرحمان نیازی کی حمایت کرتا ہے۔ اب پوچھو وہ کیسے؟ آپ سوچ رہے ہوگے کہ یہ کیسے؟ وہ تو ہر تقریر میں نیازی کے خلاف بولتا ہے، اس کو یہودیوں کا ایجنٹ بولتا ہے، امپورٹڈ حکومت بولتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہے، تو وہ اس کی حمایت کیسے کر رہا ہے؟ تو وہ اس کی حمایت اس طرح کر رہا ہے کہ فضل الرحمان جمہوریت کی حمایت کرتا ہے، اور جمہوریت کے لیے وہ کھڑا ہے، جمہوریت کی تائید کرتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور اس جمہوریت کا وہ حصہ ہے۔ اور یہ جمہوریت نیازی ہو، پیازی ہو، کیازی ہو، سب کو یہ حق دیتا ہے کہ تم جماعت بناؤ، تم پارٹی بناؤ۔ تو پھر اس کا حمایتی ہوا نہیں ہوا؟ فضل الرحمان اس نظام کی حمایت کرتا ہے، اس نظام کا وہ حصہ ہے جو نظام عمران خان ہو، شیطان خان ہو، لنگر خان ہو، منگر خان ہو، للو خان ہو، پنجو خان ہو، کوئی بھی ہو، سب کو وہ اجازت دیتا ہے کہ تم پارٹی بنا سکتے ہو۔ تو پھر عمران خان کی حمایت ہوئی نہیں ہوئی؟ اور آپ جب کسی کو ووٹ دیتے ہو تو آپ بھی تمام پارٹیوں کی حمایت کر رہے ہو کہ تم سب کو حق ہے کہ پارٹی بناؤ اور الیکشن میں حصہ لو۔ اور پھر الیکشن کے اندر جیسا کہ میں نے کہا کہ مدار اکثریت پر ہے۔ ایک کافر ہندو ووٹ ڈالے گا، ایک سکھ ووٹ ڈالے گا، نصرانی ووٹ ڈالے گا، قادیانی ووٹ ڈالے گا، شیعہ رافضی ووٹ ڈالے گا، مشرک ووٹ ڈالے گا، مشرک بریلوی ووٹ ڈالے گا، اور ایک مومن ووٹ ڈالے گا۔ ان سب کا ووٹ برابر ہوگا، اور آپ جب ووٹ ڈال رہے ہو تو آپ اس نظام کو جواز پیش کر رہے ہیں۔ کیا اسلام کے اندر کوئی کافر ہندو، سکھ، قادیانی، نصرانی، شیعہ، مشرک کوئی بھی ہو، کیا وہ اس معاملے میں کوئی رائے پیش کر سکتا ہے کہ امیر کون بنے گا؟ اور پھر سب کا ووٹ برابر۔ یہ جمہوریت ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں تو کافر اور مسلمان برابر نہیں ہے، نیک اور بدکار برابر نہیں ہے، پاک باز اور زناکار برابر نہیں ہے، مشرک اور موحد برابر نہیں ہے، مومن اور کافر برابر نہیں ہے۔ لیکن جمہوریت میں سب برابر ہو جاتے ہیں، سب ووٹ دیتے ہیں، اور پھر جس کا ووٹ زیادہ ہو وہ جیت جاتا ہے۔
اب ایک طرف جو جیتا ہے اس کو ووٹ دینے والے سارے بدکار، اور جو ہارا ہے اس کو جنہوں نے ووٹ دیا تھا وہ جو ہے وہ بدکار نہیں تھے، لیکن جیتا وہ جس کو بدکاروں نے ووٹ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اکثریت تھی۔ تو یہ نظام بالکل اسلام کے خلاف نظام ہے۔ دوسری بات سوچو، اللہ پاک فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں گروہ گروہ نہ بنو، آپس میں فرقے فرقے نہیں بنو۔ جمہوریت میں کیا ہے؟ سارا فرقہ فرقہ ہے۔ جمہوریت اتحاد کو پارا پارا کر دیتی ہے۔ یہ کافروں کا بنایا ہوا ایک جال ہے کہ مسلمان جو ہے آپس میں بٹ جائیں، تقسیم ہو جائیں، ان کا اتحاد و اتفاق ختم ہو جائے۔ اب کوئی نواز شریف والا ہے تو کوئی بے نظیر والا ہے، تو کوئی جو ہے وہ نیازی والا ہے، تو کوئی جو ہے وہ ANP والا ہے، تو کوئی جو ہے آزاد امیدوار ہے، تو کوئی جو ہے فضل الرحمان والا ہے، تو کوئی جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، جماعت والا ہے، مودودی والا ہے۔ آپس میں فرقے فرقے بٹے ہوئے، اور ان کی آپس میں لڑائیاں، آپس میں جھگڑے، آپس میں نفرتیں، آپس میں عداوتیں، آپس میں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا، قتل و قتال تک بھی نوبت آ جاتی ہے۔ تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یہ جمہوریت ہے۔ تو یہ کیسے جائز ہو سکتی ہے اسلام کے اندر؟ انتہائی بے شرمی کا مقام ہے کہ مولوی لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں، بجائے یہ کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ جمہوریت نظام کفر ہے، یہ وہ چیز ہے جو تمہیں پارا پارا کر دیتی ہے، یہ انگریزوں کا نظام ہے۔ اس نظام کے اندر کافر اور مسلمان دونوں برابر ہیں، کافر کا بھی ایک ووٹ ہے، مسلمان کا بھی ایک ووٹ ہے۔ اور جیت اکثریت کی ہوتی ہے، اور اکثریت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، جیسا کہ میں نے آیت میں پڑھا، کہ اگر تم زمین کی اکثریت کا اتباع کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گا۔ اب جو حکومت اللہ کے راستے سے بھٹکی ہوئی ہو اسے تم کیا توقع کرتے ہو؟ تو اس جمہوری نظام کا حصہ نہیں بننا۔ بعض لوگ بولتے ہو بھائی اب کیا کہہ رہے ہو، اتنی عوام ووٹ دے رہی ہے، تو عوام ووٹ دے رہی ہے تو اس کے دینے سے کیا وہ صحیح ہو جائے گا؟ عوام میں تو وہ تو نماز بھی نہیں پڑھ رہی ہے، تو کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ عوام کیا کر رہی ہے یا بعض مولوی کیا کر رہے ہیں، یہ مدار نہیں ہے حق کا۔ حق کا مدار قرآن و حدیث ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کس طرح خلیفہ بنتے تھے؟ اس طرح تو نہیں بنتے تھے کہ سب ووٹ ڈال رہے ہیں، نہیں، بلکہ مشورے کے ذریعے سے امیر بنایا جاتا تھا۔ اور مشورہ کون دیتا ہے؟ اہل مشورہ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک ننڈو کو بلاؤ، ایک پنجو کو بلاؤ، ایک قادیانی کو، سب سے مشورے لو، نہیں، جو اہل مشورہ ہیں، جو دین کے عالم ہیں، دین کے فاضل ہیں اور دین پر عمل کرنے والے بھی ہیں، دین کے لیے قربانیاں دینے والے، صرف علم نہیں۔ کیونکہ بعض لوگ بولیں گے ہاں بھائی اتنے بڑے بڑے مولوی تو ووٹ ڈال رہے ہیں، وہ ایسے ہی نام کے مولوی ہیں، سمجھے؟ ان کی دین کے لیے کوئی قربانی نہیں ہے، وہ لوگوں سے ووٹ کی بھیک مانگ رہے ہیں
تاکہ اسمبلیوں میں جائیں، عیش کریں، عہدے ملے ان کو، عیش و عشرت کریں، زندگی گزاریں عیش و عشرت کی۔ تو جو اہل مشورہ ہیں وہ آپس میں امیر بناتے ہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ ووٹ بھی تو ایک مشورہ ہے، ووٹ مشورہ نہیں ہوتا ہے۔ ووٹ میں اور مشورے میں بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ دیکھو اگر میرے پاس 10 لوگ ہیں جن سے میں مشورہ لیتا ہوں اور 10 میں سے 9 ساتھیوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اس طرح کرو، اور ایک نے مشورہ دیا کہ اس طرح کرو، تو اگر وہ ایک کا مشورہ زیادہ بہتر ہے تو میں اس کے مشورے کو لے لوں گا۔ میں اس کا تو پابند نہیں ہوں کہ 9 کے مشورے کو لوں، یا ہو سکتا ہے کہ میں دونوں کے مشورے کو چھوڑ دوں، اپنے آپ سے کوئی تدبیر اپناؤں جو ان دونوں سے بہتر ہو۔ مگر ووٹ میں ایسا نہیں ہوتا۔ ووٹ میں جب 9 بھنگیوں نے مشورہ دے دیا، اب ایک عالم بھی اگر کوئی بات کہے گا تو وہ 9 بھنگی کی بات مانی جائے گی، کیونکہ وہ 9 ہے اور یہ بیچارہ ایک ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ 9 بھنگی ہیں، ان کا کام جھاڑو دینا ہے، یہ جھاڑو دیتے ہیں، ان کو کیا پتا، یا یہ 9 کافر ہیں اور یہ ایک مسلمان ہے۔ نہیں، یہ 9 ہے، بس ان پر عمل ہوگا۔ یہ ووٹ ہے، یہ فیصلہ ہوتا ہے، یہ مشورہ نہیں ہوتا۔ تو اسلام مشورے سے چلتا ہے، ووٹنگ سے نہیں چلتا۔ مشورہ لو، وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ تم صحابہ کرام سے مشورہ لو، اور جب تم فیصلہ کر لو اللہ پر توکل کرو۔ تو مشورے کا مطلب ہے رائے، کہ رائے، سب کی رائے سامنے آ گئی، اب دیکھو کس کی رائے سب سے بہتر ہے، اس پر عمل ہوگا۔ اور ووٹ میں یہ ہے کہ بھائی جو اکثریت ہے اس کی بات مانو، چاہے جتنی بھی تباہی و بربادی آ جائے، اسی کی بات ماننی پڑے گی۔ یہ ووٹنگ ہے۔ تو یہ بڑے بڑے جو فرق ہیں جمہوریت میں اور اسلام میں، اس کو میں پیش کر رہا ہوں۔ اصل ہے کہ اس جمہوری نظام کو ختم کر دیا جائے، یہ ہم پر فرض ہے، نہ کہ اس جمہوری نظام کا ہم حصہ بنے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ مدارس، مساجد اور اس کو بھی ان چیزوں میں دھکیل دیا ہے۔ مدارس میں باقاعدہ جمعیت اور سپاہی صحابہ اور پتہ نہیں کس کی جو ہے وہ کیمپیننگ ہو رہی ہوتی ہے، جلسے جلوس نکالنا، ووٹ کے لیے بھیکے مانگنا۔ سب کچھ اس انگریزی نظام کا حصہ بننے کے لیے، جو کہ نظام کفر ہے۔ سب سے جو اہم چیز جو سمجھو کہ جمہوریت اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ اسلام کے اندر قانون اللہ کا ہوتا ہے، جمہوریت کے اندر قانون اکثریت کا ہوتا ہے، اللہ کا قانون نہیں ہوتا جمہوریت میں۔ جمہوریت میں قال اللہ کا، اسلام میں قال اللہ قال الرسول، اللہ نے یہ کہہ دیا، اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ اپنا اس سے آگے بڑھا جائے گا، نہیں سے پیچھے ہو جائے گا۔ جمہوریت میں یہ دیکھیں گے کہ بھائی اسمبلی والے کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں نا، پھر یہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں حلقے میں وہ جیتا، فلاں حلقے میں وہ جیتا، فلاں حلقے میں، یہ سارے جو جیتے ہیں نا، پھر یہ قومی اسمبلی کا حصہ بنتے ہیں، جس کو یہ لوگ قومی اسمبلی کہتے ہیں۔ ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، مگر جس کو یہ لوگ قومی اسمبلی کہتے ہیں، اس کا یہ حصہ بنتے ہیں۔ پھر یہ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اسمبلیوں میں کوئی بل آتا ہے تو اس بل کو پیش کیا جاتا ہے، کون کون اس بل کے حق میں، پھر یہ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اگر زیادہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ بل پاس ہو جاتا ہے، اگر زیادہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تو وہ بل فیل ہو جاتا ہے۔ اس طرح ان کا قانون بنتا ہے۔
قانون اکثریت کے تابع ہے، اللہ کے تابع نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے جمہوریت کفر ہے۔ چاہے آپ قرآن شریف کی آیت لے کر جاؤ، چاہے آپ ان کو بولو بھائی نماز پڑھنا فرض ہے، میں یہ بل بنا رہا ہوں کہ نماز کا قانون بنایا جائے، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو سزا ملے گی۔ آپ یہ بل جا کے پیش کرو، آپ کو بولیں گے تم پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ تم اسمبلی کا حصہ ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم نماز کی بات کر رہے ہو جو اللہ کا حکم ہے، جو دین کا ستون ہے، یہ دیکھیں گے کہ تم اسمبلی کا حصہ نہیں ہو، تم پیش نہیں کر سکتے۔ پھر تم اسمبلی کے کسی ممبر کے پاس جاؤ گے، اس کو بولے گے یہ مجھے یہ بل پیش کرنا ہے، وہ بولے کہ مجھے 1 کروڑ روپے دو، پھر میں یہ پیش کروں۔ پھر تم اس کو 50 لاکھ روپے دو گے، پھر وہ پیش کرے گا اسمبلی میں بل، تم سے رشوت لے گا بل پیش کرنے کے لیے۔ ہاں بھائی نماز کے بارے میں بل آیا ہے، جو اسپیکر نہیں ہوتا اسمبلی کے اندر، جو اسپیکر ہوتا ہے وہ کیا بولے گا، نماز کے بارے میں بل آیا ہے کہ نماز کا قانون بنایا جائے، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو جیل میں بند کر دیا جائے گا یہاں تک کہ توبہ کرے۔ کون اس قانون کے حق میں ہے؟ پھر اسمبلی کے لوگ اس پر رائے شماری کریں گے۔ اگر اکثریت نے بولا ٹھیک ہے تو یہ بل پاس ہو جائے گا، پھر اس کو دوسرے ایوان میں بھیجیں گے۔ 2 ایوان ہیں، ایک ایوان ذیلی ہے، ایک ایوان بالا ہے۔ پھر وہاں پر بھی یہی ہوگا، اکثریت کو دیکھا جائے گا۔ اگر اکثریت نے پاس کیا تو پھر یہ صدر کے پاس جائے گا دستخط کے لیے، اگر اکثریت نے فیل کر دیا تو یہ خارج ہو جائے گا۔ نماز کے بارے میں جو اللہ کا حکم ہے، اس کے بارے میں یہ لوگ اپنا حکم چلا رہے ہیں۔ یہ اسلام ہے یا کفر ہے؟ کفر ہے کہ نہیں ہے یہ؟ یعنی اللہ کے قانون کے اوپر اپنا قانون، اللہ کے فرمان کے اوپر اپنا فرمان، کہ اللہ کا فرمان نیچے ہے اور ہمارا پاس کرنا یا فیل کرنا یہ اوپر ہے۔ اللہ کی بات کو بھی ہم پاس یا فیل کریں گے۔ ایسا آدمی مسلمان ہو سکتے ہیں یا وہ کافر ہوگا؟ اور جو بھی اس جمہوری نظام کا حصہ بنتا ہے نا، وہ اسی نظام کا حصہ بن جاتا ہے، چاہے وہ فضل الرحمان ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اسی اسمبلی میں بیٹھا ہوگا، اسی کا حصہ ہوگا وہ بھی۔ ہاں ہو سکتا ہے وہ بولے کہ میں نماز کے قانون کی حمایت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ فرض کرو اس نے ہاتھ اٹھا دیا کہ اس کو پاس کرو، لیکن فیل کرنے والے زیادہ ہوں گے نا، تو پھر وہ فیل ہو جائے گا، اور فضل الرحمان کو بھی یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ فیل ہو گیا، کیونکہ وہ بھی اسی نظام کا حصہ ہے۔ تو اس نظام کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کرنا فرض ہے، کہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے اس کفر کے نظام کو ختم کر دیا جائے اور اسلام کے نظام کو لے آیا جائے، جو اتحاد و اتفاق قرآن و حدیث، بس ختم۔ قرآن و حدیث پر پوری امت متفق ہے، قرآن و حدیث قانون ہے، اور امیر جو ہے اس کو مشورے سے بنایا جائے، جو بڑے بڑے علماء ہوں، اور یہ درباری علماء نہیں اسمبلیوں والے، وہ علماء جو جہاد والے علماء ہوں، جو دین کی قربانی والے علماء ہوں، وہ امیر کو بنائے، اور امیر کا کام صرف یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو نافذ کرے۔ امیر خود قرآن و حدیث کا خادم ہے، امیر یہ نہیں ہے کہ اپنی چلائے گا، نہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، کتنے زبردست آدمی تھے وہ، اللہ اکبر، شیر بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اتنے زبردست بہادر، اتنا طاقتور اللہ پاک نے اس کو بنایا تھا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایسی شخصیت اس کو عطا کی تھی، کافر لوگ اس سے کامتے تھے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو مسلمانوں سے کہا کہ اگر میں قرآن و حدیث سے ہٹ جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ تو صحابہ نے تلوار لے کر کہا کہ ہم اس سے تم کو سیدھا کر دیں گے۔ تلوار نکال کے کہا عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم تلوار سے تم کو سیدھا کر دیں گے۔ عمر نے خوش ہو گئے اس جواب پر کہ دیکھو اب میں راضی ہوں۔ تو امیر کا کام بھی قرآن و حدیث میں چلنا ہے۔
تو انشاءاللہ اب مختصر جو ہے جمہوریت اور اسلام کے فرق کو واضح کر دیا. اسی لیے ووٹ سے بچو، ووٹنگ سے بچو، ان تمام جماعتوں سے اپنے آپ کو پرہیز کراؤ، اس نظام سے اپنے آپ کو پرہیز کراؤ، اور جہاد کے لیے لوگوں کو تیار کرو، جہاد کے لیے تیاری کرو کہ ہم جو ہے وہ اس نظام کو جہاد کے ذریعے سے بدل دیں اور قرآن و حدیث کے قانون کو نافذ کر دیں. یہ ہم پر فریضہ ہے، جیسے نماز ہم پر فرض ہے، جیسا روزہ ہم پر فرض ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.